حضرات مومنین السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مومنین، اس وقت آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں ایک مجلس ترحیم، مجلس عزا برائے سال ثواب مرحومہ عرشیہ زینوی بنت سید مزمل زینوی صاحب کی اصال ثواب کی مجلس کی غرض سے۔ عرشیہ زینوی ایک مختصر سی علالت کے بعد اپنے والدین کو روتا بلکتا چھوڑ کر اس دار فانی سے کوچ کر کے معبود الہی سے جا ملی۔ یقیناً یہ ذکر محمد و آل محمد، یہ ذکر شہدائے کربلا اگر ہماری نگاہوں کے پیش نظر نہ ہوتا تو کسی بھی غم کا مداوع بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس وقت اس مجلس کے حوالے سے ہم تعزیت پیش کرتے ہیں محترم سید مزمل زینوی صاحب کو، محترمہ زہرہ زینوی صاحبہ کو، کہ ان کی بیٹی نے اس دار فانی سے کوچ کیا، اور اسی غرض سے عرشیہ زینوی کے اصال ثواب کی غرض سے اس وقت آن لائن مجلس کا انعقاد مرحومہ کے والدین نے گراف ایجنسی پر کیا ہے۔ اس وقت کی مجلس کو خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا نجف آبدی مظفر نگری صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ مجلس سے قبل تلاوت کلام پاک کے فرائض انجام دیں گے محترم قاری ندیم نجفی صاحب، اور سوسوانی کے فرائض انجام دیں گے محترم محمد رضا صاحب۔ بعد ختم مجلس اپنے مخصوص انداز میں، اپنے پردرد انداز میں نوحہ خوانی کے فرائض انجام دیں گے محترم شہباز علی کربلائی صاحب۔ ہم باقاعدہ طور پر مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں قاری محترم جناب قاری ندیم نجفی صاحب سے کہ وہ تلاوت کلام ربانی سے مجلس کا آغاز فرمائیں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، خلق الإنسان من
صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من آلائك ربنا نكذب صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاک اللہ محترم قاری ندیم نجفی صاحب، آپ نے بہترین انداز میں تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز کیا، اور اب ہم سوزخوانی کے لیے گزارش کرتے ہیں محترم محمد رضا صاحب سے کہ تشریف لائیں اور سوزخوانی کے حوالے سے بارگاہ معصومین علیہ السلام میں خراج عقیدت پیش فرمائیں. کیا پیش خدا صاحب توقیر ہے زہرا، کیا پیش خدا صاحب توقیر ہے زہرا، الحسن مادر شبیر ہے زہرا، خاتون جنا مالک تطہیر ہے
زہرا سرتابہ قدم نور کی تصویر ہے زہرا شوہر کو جو پوچھو تو شہنشاہ عرب ہے شوہر کو جو پوچھو تو شہنشاہ عرب ہے بیٹی ہے نبی کی یہ حسب ہے وہ نسب ہے کیا پیش خدا کیا بتاؤں مقام زینب کا اسم اعظم ہے نام زینب کا کیا بتاؤں مقام زینب کا اسم اعظم ہے نام زینب کا کیا بتاؤں میں تو کیا خود قصیدہ پڑھتے ہیں میں تو کیا خود قصیدہ پڑھتے ہیں میرے بارا امام زینب کا کیا بتاؤں اللہ اللہ تیری قسمت اللہ اللہ تیری قسمت تجھ کو آیا سلام زینب کا کیا بتاؤں سارے نبیوں سے کہہ رہا تھا خدا سارے نبیوں سے کہہ رہا تھا خدا دیکھا تم سب نے کام زینب کا دیکھا تم سب
کام زینب کا کیا بتاؤں، ماتم شاہ اور یزید کے گھر ماتم شاہ اور یزید کے گھر دیکھ لو انتقام زینب کا کیا بتاؤں، میری بہنوں حجاب لازم ہے، میری بہنوں حجاب لازم ہے یہ تم کو پیام زینب کا ہے یہ تم کو پیام زینب کا کیا بتاؤں، تیرا ہمسر نہیں انیس کوئی، تیرا ہمسر نہیں انیس کوئی، کیونکہ تو ہے غلام زینب کا، کیونکہ تو ہے غلام زینب کا کیا بتاؤں، مقام زینب کا کیا بتاؤں۔ جزاک اللہ محترم محمد رضا صاحب، آپ نے بہترین انداز میں سوز خوانی کے فرائض انجام دیے، اور اب ہم مجلس کی خطابت کے لیے گزارش کرتے ہیں عالی جناب مولانا نجف آبدی مظفر نگری صاحب قبلہ سے تشریف لائیں اور مجلس کو خطاب فرمائیں۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قولہ الحق قال فی کتابہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر۔ صلوات۔ برادران ایمانی، قدر عزیزان مظلوم کربلا،
آپ حضرات سے اولاً گزارش ہے، ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ عرشیہ زینوی بنت مزمل زینوی کی روح کو اصال کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ برادران ایمانی، قدرتداران مظلوم کربلا، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہیں، یہ آج کی مجلس برائے ایصال ثواب مجلس ہے، یعنی بعنوان پنجم، ایک مرحومہ کی مجلس ہے۔ وہ مرحومہ جو اہل بیت کی کنیز تھی اور اہل بیت علیہم السلام سے وابستہ تھی، جس نے اپنی پوری زندگی اہل بیت علیہم السلام کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر گزاری۔ دیکھیے، بہت سے لوگ کہتے ہیں اس ایصال ثواب کا کیا فائدہ ہے، ایصال ثواب کا مطلب کیا ہے۔ دیکھیے، ایصال ثواب کے لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں، میں پھر اسی جملے کو کہہ رہا ہوں۔ دیکھیے، سب سے پہلی چیز یہ ہے، ایصال ثواب جب آپ کسی اپنے مرحوم کے لیے کرتے ہیں جو ہمیں چھوڑ کر اس دار فانی سے دار بقا کی طرف گیا ہے، جیسے آپ اس کے لیے فاتحہ پڑھتے ہیں یا قرآن پڑھتے ہیں، تو فوراً جانے والے کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ مجھے میرے چاہنے والوں نے فراموش نہیں کیا۔ اور دیکھیے، بہت سے لوگ پھر یہ بھی سوال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ غم ہمارا، لیکن غم اہل بیت کیوں آپ بیان کرتے ہیں، فضائل اہل بیت کیوں آپ بیان کرتے ہیں۔ دیکھیے، ہمارا غم قطرہ ہے، اہل بیت علیہم السلام کا غم سمندر ہے، تو لہٰذا ہم اپنے غم میں اہل بیت علیہم السلام کے غم کو بیان کر کر اپنے غم کو زندگی عطا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہیں گے آپ کیسے، کہ دیکھیے، ہم نے کہا کہ ہمارا غم خطرہ ہے، اہل بیت علیہم السلام کا غم سمندر ہے۔ آپ اگر کسی جنگل میں جائیں تو آپ نے دیکھا ہوگا صبح کے وقت شبنم کی کچھ بوندیں، کچھ ڈراپ پتوں کے اوپر پڑے رہتے ہیں، درختوں کے اوپر پڑے رہتے ہیں، لیکن ان کی زندگی جو ہے چند لمحے کی ہوتی ہے۔ جیسے ہی ہوا چلتی ہے یا سورج نکلتا ہے، وہ ڈراپس غائب ہو جاتے ہیں، وہ پانی کی بوندیں غائب ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر آپ انہی پانی کی بوندوں کو کسی پانی جس میں یعنی پانی جمع ہو، کسی تالاب کے اندر، کسی حوض کے اندر انہی بوندوں کو آپ ملا دیں، تو کیا وہ بوندیں ختم ہو جائیں گی؟ کیا وہ ڈراپ ختم ہو جائیں گے؟ نہیں ہو سکتے۔ تو اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا غم اہل بیت کا غم سمندر ہے، ہمارا غم خطرہ ہے، تو لہٰذا ہم اپنے غم کو اہل بیت کے غم سے ملا دیتے ہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ دیکھیے، اور جانے والا جو ہمیں چھوڑ کر گیا وہ کتنا محترم تھا کہ اس نے اپنے غم کو غم اہل بیت سے ملا دیا۔ کیونکہ آج یہ پنجم کی مجلس ہے تو لہٰذا اس سفر کا مہینہ چل رہا ہے۔ چلیے، سب سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے، کیونکہ ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، تو میں نے کوشش کی کہ آپ حضرات کے سامنے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے گفتگو کی جائے۔ صلوات پڑھیں گے مرتبہ آپ حضرات بآواز بلند۔ دیکھیے، یہ آن لائن مجلسیں ہیں، جو لوگ دیکھ رہے ہیں ناظرین کرام، وہ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی مجبوری ہے، کس طریقے سے پڑھا جا رہا ہے۔ دیکھیے، آپ حضرات کے سامنے جو میں نے آیت پڑھی ہے وہ قرآن کے اندر کافی سورے ہیں۔ شہزادی سے منسوب سورہ دہر کی بھی آیتیں ہیں، اور بھی کافی سورے ہیں جو شہزادی کا قصیدہ پڑھتے ہیں قرآن مجید کے اندر، لیکن ایک ہی سورے کو سورہ فاطمہ کہا جاتا ہے۔ وہ سورہ ہے سورہ کوثر۔ اس سورے کو سورہ فاطمہ کہا جاتا ہے۔
کس لیے؟ دیکھیے اب کہاں اتنے بڑے بڑے سورے، یہ سورہ صرف اونلی سب سے چھوٹا سورہ ہے قرآن کے اندر، سب سے چھوٹا سورہ ہے، لیکن اس سورے کو خدا نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے منسوب کیا، یعنی اس کو آپ سورہ فاطمہ بھی کہہ سکتے ہیں، سورہ سیدہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور سورہ کوثر تو اس کا نام ہے ہی، کیونکہ رسول فرماتے ہیں کوثر سے مراد ہیں فاطمہ، معصومین فرماتے ہیں کوثر سے مراد ہیں سیدہ۔ تو دیکھیے یہ سورہ سورہ فاطمہ ہے۔ دیکھیے آپ اس کو لفظوں کے اعتبار سے مت دیکھیے کہ کتنا چھوٹا سا سورہ ہے، اس کو آپ معنی کے اعتبار سے دیکھیے، کیونکہ پورے قرآن میں سب سے بلند سورہ یہ ہے، کیونکہ اس کو سورہ فاطمہ کہا گیا، اس کو سورہ سیدہ کہا گیا۔ اب اس سورہ کی خصوصیات آپ سماعت فرمائیں۔ آیت اللہ محسن قراتی تفسیر نور میں تحریر فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس سورہ فاطمہ کے اندر، اس سورہ کوثر کے اندر خدا نے 2 وعدے بندوں سے لیے اور 2 وعدے بندوں سے کیے، یعنی 2 وعدے اس نے اس کے اندر اپنے بندوں سے لیے اور 2 وعدے اپنے بندوں سے کیے۔ کیا وعدہ؟ سب سے پہلا وعدہ کیا، خدا نے کہا کہ سنو ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، لیکن نماز تم قائم کرو گے۔ ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا لیکن نماز تم قائم کرو گے۔ پہلا وعدہ خدا نے کہا کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، بندوں سے وعدہ کیا لیا کہ نماز تم قائم کرو گے۔ تیسرا وعدہ پھر خدا کہتا ہے کہ سنو ہم نے تمہارے دشمن کو ابتر کر دیا، ہم نے تمہارے دشمن کو ابتر کر دیا، لیکن قربانی تم پیش کرو گے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد پر۔ ہم نے تمہارے دشمن کو ابتر کر دیا لیکن قربانی تم پیش کرو گے۔ پھر اس سورے کی سب سے الگ ایک خصوصیت یہ ہے، جب کہ آپ نے قرآن کے اندر دیکھا ہوگا، قرآن کے اندر 12 لفظ جو ہیں ریپیٹ کیے گئے ہیں، لفظوں کا جو ہے بار بار استعمال کیا گیا ہے، بار بار لفظوں کو دہرایا گیا، اس کے بعد اسی لفظ کو دہرایا گیا۔ جب آپ دیکھیں کہ قرآن کے اندر جو اس آیت کے اندر الفاظ ہیں وہی دوسری آیت کے اندر الفاظ ہیں، جو اس آیت کے اندر لفظ ہیں وہی دوسری آیت کے اندر لفظ ہیں، جو اس سورے میں ہیں وہی دوسرے سورے میں ہیں، یعنی بار بار قرآن کے اندر لفظوں کی تکرار کی گئی۔ لیکن اس سورے کے اندر خدا نے بہت سے الفاظ ایسے رکھے جو قرآن میں دوبارہ استعمال نہیں ہوئے، جیسے مثلاً کونین صاحب، جیسے مثلاً لفظ کوثر جو پورے قرآن میں 1 مرتبہ استعمال ہوا، پورے قرآن میں 1 مرتبہ استعمال ہوا، دوبارہ استعمال نہیں ہوا۔ جیسے لفظ ونہر پورے قرآن میں 1 مرتبہ استعمال ہوا، دوبارہ استعمال نہیں ہوا۔ جیسے لفظ انا شانئک پورے قرآن میں 1 مرتبہ استعمال ہوا، دوبارہ استعمال نہیں ہوا۔ اس کے اندر بہت سے الفاظ، لفظ ابتر، بہت سے الفاظ ایسے ہیں کہ جو پورے قرآن میں 1 مرتبہ استعمال ہوئے، دوبارہ استعمال نہیں ہوئے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ خدا کیا کہنا چاہتا ہے؟ جبکہ اس نے ہر سورے کے اندر یہ انتخاب رکھا کہ جو اس سورے میں وہ دوسرے سورے میں، جو اس آیت میں وہ دوسری آیت میں، یعنی بار بار ریپیٹ کیا گیا۔ لیکن اس قرآن کے اس سورے کے اندر جو الفاظ استعمال کیے گئے وہ دوبارہ کسی سورے کے اندر استعمال نہیں کیے گئے۔ علامہ محسن قراتی کہتے ہیں کہ خدا یہ بتانا چاہتا ہے، کیونکہ یہ سورہ ہے سورہ فاطمہ، یہ سورہ ہے سورہ سیدہ، یہ سورہ ہے سورہ سیدہ، یہ سورہ ہے سورہ فاطمہ، یعنی قرآن یعنی خدا یہ بتانا چاہتا ہے، خدا یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو ہم فاطمہ کو عطا کر دیتے ہیں وہ ہم اور کسی کو عطا نہیں کرتے۔ یعنی مزاج قدرت یہ ہے کہ جو ہم فاطمہ کو عطا کر دیتے ہیں وہ ہم کسی اور کو عطا نہیں کرتے، جو ہم سیدہ کو عطا کر دیتے ہیں وہ ہم اور کسی کو عطا نہیں کرتے۔ ابھی بھی نہیں آپ سمجھے؟ سنیے، جیسے بابا فاطمہ کو دیے کسی اور کو نہیں دیا، جیسے بیٹے فاطمہ کو دیے کسی اور کو نہیں دیے، جیسا شوہر فاطمہ کو دیا کسی اور کو نہیں دیا۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد پر۔ جی، جیسے بیٹے فاطمہ کو عطا کیے ویسے کسی اور کو عطا نہیں کیے، کیونکہ یہ سورہ ہے سورہ فاطمہ، یہ سورہ ہے سورہ سیدہ۔ دیکھیے خدا نے کتنی احتیاط رکھی، اور
دیکھیے سب سے پہلی چیز یہ کہ فاطمہ ہے کیا، فاطمہ کے معنی کیا ہیں؟ دیکھیے فاطمہ ہے اسم اعظم، فاطمہ ہے اسم اعظم۔ دیکھیے فاطمہ کے معنی کیا ہیں؟ دیکھیے 3 لغتیں ہیں، ایک مومنین کی لغت، ایک اماموں کی لغت، ایک مسلمین کی لغت، یعنی ایک مسلمانوں کی لغت، ایک مومنین کی لغت، ایک اماموں کی لغت۔ جب ہم نے مسلمانوں کی لغت سے معلوم کیا کہ یہ بتاؤ فاطمہ کے معنی کیا ہیں، تو مسلمانوں کی لغت نے بتایا فاطمہ کے معنی ہیں رسول کی بیٹی، نبی کی بیٹی۔ کا کیا بتایا معنی کہ فاطمہ کے معنی کیا ہیں؟ رسول کی بیٹی، نبی کی بیٹی۔ لیکن جب ہم نے مومنین کی لغت سے معلوم کیا، توجہ دیجئے گا، جب ہم نے مومنین کی لغت سے معلوم کیا کہ یہ بتائیے فاطمہ کے معنی کیا ہیں، تو مومنین کی لغت نے بتایا کہ فاطمہ کے معنی ہیں کہ جس کے چاہنے والوں کے اوپر دوزخ کی آگ حرام ہو، جس کے چاہنے والوں کے اوپر دوزخ کی آگ حرام ہو، اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ لیکن جب اماموں سے پوچھا کہ فاطمہ کے معنی کیا ہیں، اماموں نے کہا فاطمہ کے معنی ہیں جو ادراک سے باہر ہو، جو ذہن میں نہ آ سکے، جو ذہن میں نہ آ سکے۔ بھیا اسی لیے تو معصوم نے فرمایا نا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ سے مراد ہماری جدہ فاطمہ زہرا ہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد پر۔ کیا فرمایا؟ لیلۃ القدر سے مراد ہماری جدہ فاطمہ زہرا ہیں۔ قسم خدا کی قرآن کا آپ لہجہ تو دیکھیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم کیا جانو فاطمہ کیا ہے، تم کیا جانو سیدہ کیا ہے۔ قسم خدا کی دیکھیے 2 ہی تو سیرتیں ہیں، اس پیغام کو اپنے ساتھ میں رکھیے گا اور جہاں تک کہ پہنچایا جا سکے وہاں تک اس پیغام کو پہنچائیے گا۔ دیکھیے دنیا کے اندر 2 ہی سیرتیں ہیں، ایک سیرت سجاد کی دادی کی سیرت ہے، ایک سیرت یزید کی دادی کی سیرت ہے، ایک سیرت سجاد کی دادی کی سیرت ہے، ایک سیرت یزید کی دادی کی سیرت ہے۔ پھر دوبارہ جملہ دہرا رہا ہوں، سنیے، کائنات کے اندر 2 سیرتیں پائی جاتی ہیں، نسوہ کے لیے 2 سیرتیں پائی جاتی ہیں عورتوں کے لیے پوری کائنات کے اندر، ایک سیرت سجاد کی دادی کی سیرت یعنی جناب زہرا کی سیرت، ایک سیرت یزید کی دادی کی سیرت۔ تو سنیے پہچان کیسے ہوگی، پہچان کیسے ہوگی کہ کون سجاد کی دادی کی کنیز ہے، کون یزید کی دادی کی کنیز ہے۔ بھیا آپ دیکھ لینا، اگر آپ کو کہیں بازار میں، اگر آپ کو کہیں مجمع میں کوئی بے پردہ نظر آئے تو سمجھ لینا یزید کی دادی کی کنیز ہے، اور اگر کوئی با پردہ نظر آئے تو سمجھ لینا سجاد کی دادی کی کنیز ہے۔ صلوات بھیج دیجئے بر محمد وآل محمد۔ جی 2 ہی تو سیرتیں ہیں، جی 2 ہی تو سیرتیں ہیں۔ یہ میسیج ہے، یہ پیغام ہے۔ اگر مجلس میں آئیں تو باحجاب ہو کر آئیں، اگر علم کی زیارت کریں تو باحجاب ہو کر زیارت کریں، کہیں بھی جائیں باحجاب ہو کر جائیں۔ دیکھیے مدینے میں بحث چھڑ گئی عورتوں کے درمیان کہ عورت کا سب سے قیمتی زیور کیا ہے۔ مدینے کی عورتوں میں بحث چھڑ گئی کہ عورت کا سب سے قیمتی زیور کیا ہے۔ مدینے کی عورتوں نے، کسی نے بتایا کہ ناک کی نتھنی سب سے قیمتی زیور ہے، کسی نے بتایا ماتھے کا جھومر سب سے قیمتی زیور ہے، کسی نے بتایا کانوں کے بندے سب سے قیمتی زیور ہیں، کسی نے بتایا کہ گلے کا ہار قیمتی زیور ہے۔ جب عورتیں سب بتاتی رہی کہ یہ زیور ہے، یہ قیمتی زیور ہے، یہ قیمتی زیور ہے، لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ صبح سے شام ہو گئی، یہ نہ طے کر سکیں کہ عورت کا سب سے قیمتی زیور کیا ہے۔ آخر میں عورتوں نے کہا کہ آؤ چلو اسی کے در پہ چلتے ہیں کہ جہاں سے ہر کسی کی مشکل حل ہوتی ہے۔ کہا کس کے در پہ؟ کہ آؤ چلو نبی کی بیٹی سے معلوم کرتے ہیں کہ عورت کا سب سے قیمتی زیور کیا ہے۔ یہ شہزادی کی خدمت میں آئی عورتیں، انہوں نے آنے کے بعد کہا کہ یہ بتائیے شہزادی، عورت کا سب سے قیمتی زیور کیا ہے؟ عورت کا سب سے قیمتی زیور کیا ہے؟
شہزادی نے کہا کہ عورت کا سب سے قیمتی زیور کیا ہے؟ مدینے کی عورتوں نے بتایا. اس کی کہنے کہ کوئی بتا رہی ہے کہ عورت کا سب سے قیمتی زیور ماتھے کا جھومر ہے، کوئی کہتی ہے کہ عورت کا سب سے قیمتی زیور گلے کا ہار ہے، کوئی کہتی ہے کہ عورت کا سب سے قیمتی زیور کانوں کے بندے ہیں. لیکن نبی کی بیٹی نے کہا کہ سنو، عورت کا سب سے قیمتی زیور ہے حیا. عورت کا سب سے قیمتی زیور ہے حیا. بھیا ایک زیور وہ ہے جو مسلمانوں کی عورتوں نے بتایا، ایک زیور وہ ہے کہ جو نبی کی بیٹی نے بتایا. دیکھیں میں مثال سے واضح کر دیتا ہوں آپ حضرات کے سامنے. اگر آپ دیکھیں جو مسلمانوں کی عورتوں نے بتایا زیور، اگر اس زیور کو پہن کر کوئی چھوٹی بچی آ جائے تو لوگ ڈانٹ کر بھگا دیتے ہیں کہ سنو یہ عورت کا زیور، یہ دلہن کا زیور ہوتا ہے، جاؤ. اور اگر کوئی بزرگ عورت پہن کر آ جائے بڑھاپے میں تو لوگ سبحان اللہ کی جگہ انا للہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن اگر کوئی دلہن پہنے تو لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ. ایک زیور وہ کہ جو نبی کی بیٹی نے بتایا، ایک زیور وہ جو کہ مسلمانوں کی عورتوں نے بتایا. دونوں میں فرق کیا ہے بھیا؟ جو مسلمانوں کی عورتوں نے بتایا وہ عمر کا محتاج، لیکن جو نبی کی بیٹی نے زیور بتایا اگر اسے بچپنے میں دیکھو تو بھی خوبصورت، جوانی میں دیکھو تو بھی خوبصورت، بڑھاپے میں دیکھو تو بھی خوبصورت. اور سنیے جملے کو محسوس کیجئے گا، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کسی عورت سے یہ حیا کا زیور چھن جائے. میں کیا عرض کر رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے؟ کسی عورت سے یہ حیا کا زیور چھن جائے. اگر کسی سے چھن جاتا ہے نا تو بچپن میں وہ گڑیوں سے کھیلا کرتی ہے، جوانی میں ریس لگانا شروع کر دیتی ہے، بڑھاپے میں دیور کے سامنے جنگ کرنے کے لیے آ جاتی ہے. صلوات بھیج دیجئے بر محمد و آل محمد. جی کیا عورت کا سب سے قیمتی زیور کیا ہے؟ عورت کا سب سے قیمتی زیور ہے حیا. عورت کا سب سے قیمتی زیور کیا ہے؟ عورت کا سب سے قیمتی زیور ہے حیا. قسم خدا کی نبی کی بیٹی نے کیا کیا دنیا کو سلوک دی ہے، کیا کیا نسوانیت کو سلوک دے کر گئی نبی کی بیٹی. دیکھیے گفتگو چل رہی ہے عظمت جناب زہرا سلام اللہ علیہ پر. آپ تک کے جو مجھے پیغام پہنچانے تھے وہ میں پیغام پہنچا سکا، کیونکہ اس ممبر کی ذمہ داری ہے. میں جس ممبر پر بیٹھا ہوں روز محشر ہم سے سوال کیا جائے گا کہ تمہیں ہم نے ممبر عطا کیا تھا، تم نے لوگوں تک کیا پہنچایا. تو لہٰذا جو ممبر کی ذمہ داری ہے اس کو بھی ادا کیا جا رہا ہے. جی دیکھیے نبی کی بیٹی کی جہاں اتنی فضیلت ہے، فاطمہ اسم اعظم ہے، فاطمہ اسم اعظم. اور سنیے دیکھیے جن 12 اماموں کو تم حجت مانتے ہو نا، ان میں سے 11 امام وہ ہیں جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم زمانے کے لیے حجت ہیں، ہماری جدہ فاطمہ زہرا ہمارے لیے حجت ہے. ہم زمانے کے لیے حجت ہیں، ہماری جدہ فاطمہ زہرا ہمارے لیے حجت ہیں. 11 امام یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں. قسم خدا کی یہاں تک نہیں، اس بی بی کی عظمتوں کا کیا اندازہ لگا سکتے ہیں آپ حضرات؟ اس بی بی کی عظمتوں کا اندازہ کہاں تک لگایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے مسلمانوں نے لکھا کہ جب آپ کا نبی اور ہمارے نبی جب دنیا میں آئے تو نبی کو سب سے پہلا جو تمغہ ملا، جو سب سے پہلا تحفہ ملا زمانے میں آنے کے بعد، وہ یہ ملا کہ جیسی دنیا میں آئے فوراً ہمارے رسول ہمارے نبی یتیم عبداللہ کہلائے. کیا کہلائے؟ یتیم عبداللہ. بھئی اس کی قدرت ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ صاحب اختیار ہے. کیا وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا کہ رسول دنیا میں آتے، رسول کے کچھ جب رسول 5 برس کے ہو جاتے تب جناب عبداللہ کو اپنے پاس بلا لیتا، کم سے کم اس یتیمی کے تمغے سے بچ جاتے؟ جبکہ خدا اپنے حبیب کو اتنا چاہتا ہے کہ اس کا نام بھی لینا گوارا نہیں کرتا. جب بھی اس سے کلام کرتا اس کا نام بھی لینا گوارا
نہیں کرتا. توجہ دیجیے گا میری طرف, متوجہ رہیں گے آپ حضرات, توجہ دیجیے گا, ایک نتیجے تک کہ آپ حضرات کو لے جانا. لیکن سب مسلمانوں نے کہا کہ سب مسلمان لکھتے ہیں کہ خدا نے اس لیے جناب عبداللہ کو اٹھا لیا پہلے ہی, جناب رسول خدا کے دنیا میں آنے سے پہلے, نبی کے دنیا میں آنے سے پہلے, اس لیے جناب عبداللہ کو اپنے پاس بلا لیا, کیونکہ خدا نہیں چاہتا تھا کہ میرا نبی کسی کے احترام میں کھڑا ہو. میں کیا عرض کر رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے, مسلمانوں کی سب کتابوں نے لکھا کہ خدا یہ نہیں چاہتا تھا کہ میرا نبی کسی کے سامنے جھکے, میرا نبی کسی کے استقبال میں بلند ہو, کیونکہ بیٹے کے اوپر باپ کا احترام ہے واجب, باپ کا احترام ہے واجب. بیٹا چاہے جتنا قابل ہو جائے, چاہے جتنا بڑا عالم ہو جائے, لیکن اگر باپ آ گیا ہے تو بیٹے کے اوپر واجب ہے کہ کھڑے ہو کر احترام کرے, کھڑے ہو کر احترام کرے. کیونکہ ہمارے سامنے تاریخ ہے, قرآن ہے, قرآن کے اندر سورہ یوسف موجود ہے. اگر بیٹا اپنے باپ کا احترام نہیں کرتا اور احترام میں کھڑا نہیں ہوتا ہے بیٹا, تو شرف چلا جاتا ہے, تو شرف چلا جاتا ہے. یہاں تک کہ کہا گیا ہے کہ اپنے باپ سے آگے قدم بھی مت بڑھاؤ. اگر کوئی بیٹا اپنے باپ سے آگے قدم بڑھاتا ہے, اپنے باپ سے آگے قدم رکھتا ہے, تو اس کی عمر بھی کم ہو جاتی ہے اور رزق بھی غائب ہو جاتا ہے, عمر بھی کم ہو جاتی ہے اور رزق بھی غائب ہو جاتا ہے. تو اس کو آپ پلٹ کر سوچئے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزق میں وسعت ہو, رزق میں اضافہ ہو, عمر میں اضافہ ہو, تو والدین کی خدمت کیجئے, باپ کی عزت کیجئے, باپ کا احترام کیجئے. جی گفتگو چل رہی ہے آپ حضرات کے سامنے کہ خدا چاہتا تھا کہ میرا نبی کسی کے سامنے نہ جھکے, اور قرآن کے سامنے موجود, اور قرآن میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں. آپ دیکھیں سورہ یوسف کے اندر جس وقت جناب یوسف سے جناب یعقوب ملنے کے لیے آئے, جناب یوسف گھوڑے کے اوپر سوار تھے, جناب یعقوب ویسے ہی آ رہے تھے. تو ایک مرتبہ کیونکہ جناب یوسف بن چکے تھے بادشاہ, تو یوسف تھے گھوڑے کے اوپر سوار. یوسف کے ذہن میں سوال آیا, کیونکہ ساتھ میں لشکر تھا, یوسف کے ذہن میں بس ہلکا سا یہ سوال آیا, نبی ہیں, یہ سوال آیا کہیں اگر میں گھوڑے پر سے اترا تو ان کے اوپر کیا اثر ہوگا. اتنا ہونا تھا کہ ایک دم اچانک ہاتھ سے ایک روشنی نکلی اور چلی گئی. یوسف نے کہا پروردگار یہ کیا ہوا؟ ایک مرتبہ پروردگار نے کہا تو بیٹھا رہ, تو گھوڑے کے اوپر سوار رہ, جو ہمیں کرنا تھا وہ ہم نے کر دیا. کہ کیا ہوا؟ کہ تمہاری نسل سے نسل نبوت منقطع کر دی گئی. یعنی کیا معلوم ہوا کہ باپ کے اگر احترام کے لیے ہلکا سا سوچا کہ میں سواری کے اوپر سے نہ اتروں, تو اتنی دیر میں کیا ہوا کہ یوسف کا شرف چھن گیا, جو نسل نبوت تھی وہ ختم کر دی گئی, یوسف کے یہاں سے منقطع کر دی گئی. تو یعنی یہ معلوم ہوا کہ اس پروردگار کو یہ گوارا نہیں تھا, یہ گوارا نہیں تھا کہ ہمارا حبیب اپنے باپ کے احترام میں بھی کھڑا ہو, اپنے باپ کا احترام کرے. اب مجھے سوال کرنے دیجئے, مجھے کہنے دیجئے, اما جس پروردگار کو یہ گوارا نہیں تھا کہ محمد اپنے والد کے لیے بھی جھکے, اپنے والد کے احترام میں بھی کھڑا ہو, تو اس پروردگار نے کیسے گوارا کیا؟ ہم نے دیکھا کہ بارہا جب بھی فاطمہ آتی تھی نبی اپنی جگہ سے اٹھ جایا کرتے تھے. صلوات بھیج دیجئے بر محمد وآل محمد. جب بھی فاطمہ آیا کرتی تھی تو نبی اپنی جگہ سے اٹھ جایا کرتے تھے, نبی بلند ہو جایا کرتے تھے. خالی ایک مرتبہ نہیں, اہل سنت کی سب کتابوں کے اندر موجود ہے, سائے ستہ میں موجود ہے کہ جب بھی فاطمہ آتی تھی تو نبی استقبال میں کھڑے ہو جاتے تھے. خالی کھڑے نہیں ہوتے تھے, میں کیا عرض کر رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے, خالی کھڑے نہیں ہوتے تھے بلکہ اپنی جگہ سے بلند ہونے کے بعد 4 قدم آگے بڑھتے بھی تھے. بڑھنے کے بعد ہاتھوں کا بوسہ بھی لیتے تھے, اور خالی اتنا نہیں, وہاں سے لے کر آتے تھے. جس جگہ خود بیٹھتے تھے, بھائی نہ جانے کہاں ہے پتہ, جس جگہ خود بیٹھتے تھے اس جگہ بٹھایا کرتے تھے جناب فاطمہ زہرا کو اپنی جگہ پر. اچھا جی, ابھی میں یہاں پر مجلس پڑھ رہا ہوں,
कोई साहब आ जाएं, आलिम दीन हो। अब मैं मजलिस पढ़ने से पहले, क्योंकि पेशखानी हो रही है, मैं बैठा हुआ हूँ नीचे, अब मैं तुरंत उनके एहतराम में खड़ा हो जाऊँ। मैं जैसे ही उनके एहतराम में खड़ा होऊंगा तो आप लोग समझेंगे कि भाई मौलाना इज़्ज़त करते हैं, मौलाना से बुज़ुर्ग हैं, इसलिए खड़े हो गए। मैं 4 कदम और आगे बढ़ जाऊँ उनके इस्तक़बाल में, आप कहेंगे कि नहीं मौलाना बहुत ज़्यादा चाहते हैं, इनसे उल्फत करते हैं। खाली इतना नहीं, मैं उनका हाथ पकड़कर यहाँ तक कि अपने साथ में लेकर आऊँ, आप कहेंगे ये लगता है कि मौलाना बहुत ही ज़्यादा उल्फत करते हैं, बहुत ही ज़्यादा एहतराम भी करते हैं, मोहब्बत भी करते हैं, जो यहाँ तक लेकर आए। लेकिन अब जैसे ही कोई शायर हटे, पेशखानी करने के बाद मैं फ़ौरन उनसे कहूँ कि क़िबला बिस्मिल्लाह, क़िबला बिस्मिल्लाह, यहाँ तक तो आप खामोश थे, यहाँ के फ़ौरन बाद आप कहेंगे क़िबला देखिए यहाँ तक कि ठीक था, आप अपनी जगह पर ऐसे को बिठाइए कि या तो आपके जैसा हो, या आपसे बेहतर हो, या आपसे ज़्यादा जानने वाला हो, या आपसे ज़्यादा जानने वाला हो। भैया जब भी नबी फातिमा के एहतराम में खड़े होते थे तो वहाँ पे असहाब का मजमा रहता था, असहाब कुछ कहते, इससे पहले ही नबी ने यह हदीस कहकर लोगों की ज़बानों के ऊपर ताले लगा दिए। नबी ने कहा फातिमा तो उम्मे अबीहा, फातिमा अपने बाप की माँ है। सलावत भेज दीजिए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। जी, नबी ने लोगों की ज़बानों के ऊपर ताले लगा दिए कि फातिमा अपने बाबा की माँ है। अल्लाह अकबर, फातिमा अपने बाबा की माँ है। कसम खुदा की इस बीबी की क्या क्या फजीलतें आप हजरात के सामने बयान की जाए, क्या क्या इस बीबी की फजीलतें मैं आप हजरात के सामने बयान करूं। अजीज़ों, बस आप ये समझ लीजिए, दुश्मन ने फातिमा के खिलाफ साजिश तो बहुत की, लेकिन दुश्मन ये भी जानता है कि अगर इनको घटाया तो भी गए, अगर इनसे किसी को बढ़ाया तो भी गए। लेकिन दुश्मन बहुत होशियार है, उसने इनके बराबर में 3 जाली किरदार और बना दिए, 3 जाली किरदार और बना दिए। यानी दुश्मन ने लिखा कि नबी की 3 बेटियां और थी, नबी की 3 बेटियां और थी। कोई मसला नहीं है अगर आप कह रहे हैं 3 बेटियां थी, जबकि देखिए हमने तो तारीख़ के अंदर देखा, मुबाहले में 1 बेटी है, चादर के नीचे 1 बेटी है, भाई ना जाने कहाँ पता, चादर के नीचे 1 बेटी है, एहतराम में नबी जहाँ कहीं भी खड़े हो रहे हैं 1 बेटी है, हर जगह पर 1 ही बेटी नजर आ रही है। लेकिन दुश्मन ने लिखा कि 4 बेटियां थी। हमने कहा कोई मसला नहीं अगर 4 बेटियां थी, जबकि हमने देखा, लोगों को हमने देखा, जब अपने इजलास के अंदर लोग बयान करते हैं तो वो यही कहते हैं, वो इतना ही कहते हैं कि अपनी बेटी को उतना जहेज दो जितना रसूल ने अपनी बेटी फातिमा को दिया था, जितना जहेज रसूल ने अपनी बेटी फातिमा को दिया था। भैया जब 4 बेटियां हैं तो 3 का भी तो जहेज बताओ ना कि 3 को क्या दिया था। सलावत भेज दीजिए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। जब 4 बेटियां हैं तो 3 का और जहेज बताओ ना। का नहीं, अच्छा चलिए हम तो दीवाने हैं, हम तो रसूल के मानने वाले हैं। भाई अगर नबी की और भी बेटियां होती क्या हम मानते या ना मानते? मानते। तुम कह रहे हो 4 बेटियां थी, मानेंगे। 4 नहीं, कहो 400 थी, मानेंगे। हम तो फिराक दिल हैं, हम तो बड़े दिल के लोग हैं। 40 थी, मानेंगे। 4000 थी, लिख, मानेंगे। 40,000 थी, लिख, मानेंगे। 4 लाख थी, लिख, मानेंगे। देखिए तो लिख सकता है कि नबी की बेटियां 4 लाख थी,
لیکن آخر میں یہی لکھنا پڑے گا نواسے صرف 2 تھے، یا حسن تھا یا حسین تھے۔ صلوات بھیج دیجئے بر محمد وآل محمد۔ بیٹیا، یہ تو لکھ سکتے ہو کہ بیٹیا 4 تھی، لیکن نواسے صرف 2 ہی لکھے جائیں گے، یا حسن تھا یا حسین تھا۔ قسم خدا کی، جہاں پہ اس بی بی کی اتنی عظمتیں تھی، اتنی رفتیں تھی، اتنی منزلت تھی، اتنی بلندی تھی، بارہا نبی اصحاب کو بتایا کرتے تھے، بارہا جس بی بی کے دروازے کے اوپر نبی سلام کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، نبی کا یہ معمول تھا مستقل در سیدہ کے اوپر سلام کے لیے آیا کرتے تھے ساری تاریخوں میں۔ لیکن اللہ اکبر، زمانے نے ایسا انصاف کیا کہ جس دروازے کے اوپر نبی سلام کے لیے آیا کرتے تھے، مسلمان اسی پر آگ اور لکڑیاں لے کر آ گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خالی یہاں تک کہ ستم نہیں رکا، بلکہ مسلمانوں نے اس دروازے کے اندر آگ لگا دی۔ خالی آگ نہیں لگائی عزیزو، قیامت ہو گئی اور علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزیزو، کتنا بدل گیا زمانہ۔ ابھی رسول کو گئے ہوئے چندی مہینے تو گزرے ہیں، ابھی کتنا وقت ہوا ہے۔ لوگ بھول گئے کہ یہی وہ گھرانہ ہے، یہی وہ گھر ہے جس پر نبی آ کر مسلسل سلام کیا کرتے تھے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ قسم خدا کی، یہی آنسو توشہ آخرت ہے۔ یہ سوچا کیجئے کہ آخرت کے روز محشر کاش کہ ہم حسین کو یاد کریں اور ہماری آنکھوں سے آنسو نکل جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزیزو، جتنے آپ کے آنسو شہزادی کو پسند ہیں، اتنی تمہاری آوازیں پسند ہیں۔ عزیزو، تاریخ بتاتی ہے کہ ایک روز، زمانہ دیکھیے کتنا بدل گیا رسول کے جانے کے بعد۔ ایک روز شہزادی کہتی ہیں، مولا کائنات سے کہتی کہ یا علی، ہم نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے، لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ علی بیٹھ گئے 2 زانو، اور 2 زانو ہونے کے بعد جیسے علی بیٹھے نا، علی بیٹھنے کے بعد کہتے ہیں شہزادی خالی اتنا ہی نہیں کہ لوگ ہمیں سلام نہیں کرتے۔ کہا تو پھر کیا ہوا علی؟ کہ ایک مرتبہ علی کہتے ہیں کہ شہزادی، اگر ہم کسی کو سلام کرتے ہیں، اب کوئی سلام کا جواب بھی نہیں دیتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عزیزو، ایک مرحومہ کے اصال ثواب کی مجلس ہے، ایک مرحومہ کے اصال ثواب کی مجلس ہے۔ قسم خدا کی، بڑے خوش نصیب ہیں مرحومہ کے گھر والے۔ آپ کو کسی نے روکا تو نہیں رونے سے؟ آپ کو کسی نے رونے سے تو نہیں روکا؟ قسم خدا کی، جب زہرا اپنے بابا کو یاد کر کے رویا کرتی تھی نا، تو مسلمان علی کے پاس شکایت لے کر آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ یا علی، زہرا سے کہیے یا تو دن کو رویا کریں یا رات کو رویا کریں۔ کیوں؟ کہ ہمارے سونے میں خلل واقع ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزیزو، تاریخ بتاتی ہے کہ علی نے قبرستان میں بیت الحزن بنوا دیا۔ پہلے ایک پیڑ تھا، درخت کے نیچے بیٹھ کر علی جناب زہرا اپنے بابا کو گریا کیا کرتی تھی۔ لوگوں کو رونے سے اتنی پریشانی تھی، زہرا کے رونے سے اتنی پریشانی تھی کہ اس درخت کو بھی کٹوا دیا۔ عزیزو، قیامت ہو گئی۔ عزیزو، کیا کیا مصائب بیان کیا جائے۔ عزیزو، تاریخ بتاتی ہے کہ جب یہ پورا مجمع علی کے دروازے کے اوپر پہنچا نا، آگ اور لکڑیاں لے کر، عزیزو، تاریخ بتاتی ہے کہ جس ٹائم انہوں نے زہرا کے گھر کے دروازے کے اندر انہوں نے آگ لگایا نا، زہرا اس وقت دروازے کو بند کر رہی تھی۔ یہ پورا مجمع دروازے کو کھولنا چاہ رہا تھا۔ شہزادی کا ایک ہاتھ ایسے تھا، آپ نے دروازوں کو دیکھو، ایک ہاتھ ایسے، یہ پورا مجمع دروازے کو ڈھکیل رہا تھا۔ زہرا اپنی طاقت سے دروازے کو بند کرنا چاہ رہی تھی۔ عزیزو، تاریخ بتاتی ہے کہ جیسے ہی شہزادی کا یہ ہاتھ تھا، خدا کی لعنت ہو کنفذ ملعون کے اوپر، اس نے ایک تازیانہ مارا جو زہرا کے ہاتھ کے اوپر لگا، اور ہاتھ پہ لگنے کے بعد عزیزو وہ تازیانہ ایسا لگا کہ زہرا کا ہاتھ شل ہو گیا، شہزادی کا ہاتھ شل ہو گیا۔ عزیزو، پاکستان میں ایک ذاکر تھے، جب وہ شہزادی کے مصائب پڑھتے تھے نا، تو وہ جس وقت شہزادی کا دربار میں جانا پڑھتے تھے نا، تو وہ عزیزو وہ ایک پرچہ اپنی جیب سے نکالتے تھے اور کہتے تھے کہ جیسے ہی شہزادی نے وہ تحریر اس ملعون کے سامنے پیش کی،
اس نے یہ کیا کہ اس نے تحریر کو پارا پارا کر دیا، اس نے تحریر کے ٹکڑے کیے، جیسے اس نے تحریر کے ٹکڑے کیے ان ٹکڑوں کو جیسے اس نے فرش کے اوپر گرایا، عزیزو اب وہ کیا کرتے تھے، وہ ذاکر ایک پرچہ اپنی جیب سے نکالتے تھے اور نکالنے کے بعد اس کے ٹکڑے کرتے تھے اور ٹکڑے کرنے کے بعد زمین پہ گراتے تھے، پھر منبر سے فرش اعضا پہ آتے تھے، آنے کے بعد ان کو سب کو اکٹھا کرتے تھے اور چننے کے بعد مجمع سے کہا کرتے تھے کہ یہ بتاؤ وقت کتنا ہوا، کتنی دیر لگی، مجمع تڑپ کر کہا کرتا تھا، مجمع کہا کرتا تھا کہ علامہ صاحب صرف خالی چند لمحے لگے، ایک مرتبہ وہ ذاکر تڑپ کر کہا کرتا تھا، ارے تم جسے چند لمحے کہہ رہے ہو نا، زہرا ضعیف ہو گئی تھی، سر کے بال سفید ہو گئے تھے، اللہ اکبر، بس میں نے مجلس مکمل کر دی۔ عزیزو تاریخ بتاتی ہے کہ جس ہاتھ کے اوپر اس ملعون کنفذ نے تازیانہ مارا تھا نا، خدا کی لعنت اس ملعون کے اوپر، اب وہ زہرا کا ہاتھ شل ہو گیا تھا، شہزادی تسبیح بھی دوسرے ہاتھ سے پڑھتی تھی، گھر کا سارا کام دوسرے ہاتھ سے کرتی تھی، بچوں کو کپڑے بھی دوسرے ہاتھ سے پہناتی تھی، شہزادی سارا کام دوسرے ہاتھ سے کیا کرتی تھی کیونکہ یہ ہاتھ شل ہو گیا تھا۔ عزیزو تاریخ بتاتی ہے کہ شہزادی کا یہ ہاتھ نہیں اٹھتا تھا، لیکن جب شہزادی دنیا سے چلی گئی، غسل و کفن ہوا، اب ایک مرتبہ مولا کائنات نے کہا بیٹا حسن آؤ، اماں کا آخری دیدار کر لو، حسن نے دیدار کیا، ایک مرتبہ ام کلثوم کو بلایا، بیٹا اماں کا آخری دیدار کر لو، زینب کو بلایا، اماں کا آخری دیدار کر لو۔ عزیزو جب سب لوگ مل چکے نا، ایک مرتبہ مولا کائنات دیکھتے ہیں کربلا کا شہزادہ حسین ایک گوشے میں بیٹھا ہوا ہے، ایک مرتبہ مولا کہتے ہیں حسین تم بھی اماں کا آخری دیدار کر لو، ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں بابا جب تک اماں نہ بلائے گی ارے ہم نہ آئیں گے۔ عزیزو تاریخ بتاتی ہے ارے جو ہاتھ نہ تسبیح کے لیے اٹھتا تھا، نہ چکی چلانے کے لیے اٹھتا تھا، نہ کسی کام کے لیے اٹھتا تھا، عزیزو جیسے حسین نے کہا جب تک اماں نہ بلائیں گی حسین نہ آئے گا، ارے بندے کفن ٹوٹے، دو ہاتھ برآمد ہوئے، کہا جا حسین میرے گلے سے لگ جا، حسین نے کہا اماں آج آپ نے بلایا ہم آ گئے، اماں جب ہم کل بلائیں تم بھی چلی آنا، سیعلم الذین ظلموا ینقلبون۔ پروردگار ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، پروردگار اس مجلس کا ثواب مرحومہ کے نامہ اعمال میں درج کر، پروردگار مرحومہ کے درجات کو بلند فرما، پروردگار جتنے بھی شیعان حیدر کرار پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگار جہاں جہاں پر بھی شیعان حیدر کرار بے جرم و خطا جیل میں ہیں جلد سے جلد انہیں رہائی کی خبر سنا، پروردگار جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا کر، پروردگار جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، پروردگار سب دعاؤں میں سب سے اہم دعا یہ ہے ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ عرشیہ زینبی بنت مزمل زینبی کی روح کو سال کر دیں۔ بسم اللہ جزاک اللہ محترم نجف عابدی مظفر نغری صاحب قبلہ، آپ نے بہترین بیان سامعین کے درمیان پیش کیا، اور اب ہم نوحہ خوانی کے لیے گزارش کرتے ہیں محترم شہباز علی کربلائی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ سید الشہداء میں اپنے نوحے کے ذریعے خراج عقیدت پیش فرمائیں۔ ہائے زینب ہائے زینب ہائے زینب ہائے زینب، گھر بھی آ کر نہ سوئیں گی زینب، اٹھ کے راتوں کو روئیں گی زینب، گھر بھی آ کر نہ سوئیں گی زینب، اٹھ کے راتوں کو روئیں گی زینب، کس کو بھلائے گی دکھیا، پھر کے آئی ہے شام اور کوفہ،
اپنے حجرے میں لیٹ کر تنہا اٹھ کے راتوں کو روئیں گی زینب، گھر بھی آ کر نہ سوئیں گی زینب، اٹھ کے راتوں کو روئیں گی زینب، بھول جائے گی اپنے داغ رسن، بھول جائے گی آبلوں کی دکھن، یاد آیا جو ننگ سر جانا، اٹھ کے راتوں کو روئیں گی زینب، گھر بھی آ کر نہ سوئیں گی زینب، اٹھ کے راتوں کو روئیں گی زینب، لٹتے دیکھا بھرے ہوئے گھر کو، کٹتے دیکھا ہے بھائی کے سر کو، کٹتے دیکھا ہے بھائی کے سر کو، یاد آیا جو بے کفن لاشا، اٹھ کے راتوں کو روئیں گی زینب، گھر بھی آ کر نہ سوئیں گی زینب، اٹھ کے راتوں کو روئیں گی زینب، جب بھی گھر کے صحن میں بیٹھے گی چار جانب ضرور دیکھے گی، نقش پاؤں اور محمد کا، اٹھ کے راتوں کو روئیں گی زینب، گھر بھی آ کر نہ سوئیں گی زینب، اٹھ کے راتوں کو روئیں گی زینب، یاد ابن حسن قیامت ہے، ایک پھوپھی کے لیے اذیت ہے، ہائے وہ ایک شب کا تھا دولہا، اٹھ کے راتوں کو روئیں گی زینب، گھر بھی آ کر نہ سوئیں گی زینب، اٹھ کے راتوں کو روئیں گی زینب، بات کرتی نہیں تھی کچھ صغرا، پوچھا عابد نے ہو پھوپھی سے خفا، بولی صغرا جو کچھ بھی پوچھ لیا، اٹھ کے راتوں کو روئیں گی زینب، گھر بھی آ کر نہ سوئیں گی زینب، اٹھ کے راتوں کو روئیں گی زینب، شام جانا ہو گر کبھی ریحاں، رہنا دو چار روز تم مہمان، حال مت پوچھنا بقیہ کا، اٹھ کے راتوں کو روئیں گی زینب، گھر بھی آ کر نہ سوئیں گی زینب، اٹھ کے راتوں کو روئیں گی زینب۔ جزاک اللہ شہباز علی کربلائی صاحب، آپ نے پردرد نوحات سامعین کے درمیان پیش کیا۔ یقیناً یہ تلاوت کلام ربانی، یہ ذکر محمد وآل محمد، یہ نوحہ مرحومہ عرشیہ زینوی صاحبہ کے لیے بہترین ایصال ثواب کا سبب بنے گا، اور ان کے متعلقین بالخصوص ان کے والد سید مزمل زینوی صاحب، ان کی والدہ اور ان کی بہنوں کے لیے، جملہ اہل خاندان کے لیے تسکین قلب کا سبب بنے گا۔ مومنین، ہم محترم سید مزمل زینوی صاحب کی جانب سے آپ تمام ویورز کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اس وقت آن لائن مجلس میں شرکت فرمائی، اور بالخصوص شکریہ ادا کیا جاتا ہے قاری محترم جناب قاری ندیم نظفی صاحب کا، جنہوں نے تلاوت کے فرائض انجام دیے،
جناب محمد رضا صاحب کا شکریہ جنہوں نے سوسخوانی کے فرائض انجام دیے، اور بالخصوص شکریہ ادا کیا جاتا ہے خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا نجف عابدی مظفر نگری صاحب کا، جنہوں نے بہترین خطابت سامعین کے درمیان پیش کی، اور شکریہ ادا کیا جاتا ہے جناب شہباز علی کربلائی صاحب کا، جنہوں نے پردرد نوحات سامعین کے درمیان پیش کیا۔ مومن آپ سے آخر میں ایک گزارش ہے کہ ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ عرشیہ زینوی بنت سید مزمل زینوی صاحب کی روح کو ایصال فرما دیں۔ خدا حافظ، والسلام۔